صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب دوست عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق سب تعظیم و تکریم قابل اعزاز علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور عزیز طالب علموں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور سن رہی ہے تو میری پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آپ کی اس 8 چکی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ دارالعلوم، اس ادارے سے میرا تعلق تقریباً 30-35 سال ہوا۔ حضرت حفصہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بھی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی موجودگی میں بھی اس وقت سے آنا ہے جب ہمارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ابتدائی دینی کتابیں اسلامی مشن بہار۔ بہرحال یہ دینی رشتے ہوتے ہیں، اتنے طویل رہتے ہیں دنیا کے رشتے دل میں، اور میری یہ دلی دعا ہوتی ہے، میں اپنے بچے ساتھ کو اور دوسروں کو جہاں بھی میں جاتا ہوں اپنے دینی دوستوں سے ملاقات کرا کے کہتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ 15 سال سے تعلق ہے، 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال سے، اب آگے نسلوں میں تم بھی اس دینی تعلق کو اسے محفوظ نہ کریں۔ اللہ اس ادارے کو دنوں کے لیے راتوں کی ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب کی تقریر میں ادارے کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا ہے، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس قریب میں آپ کو قبول موسم کی نجات کو سامنے رکھتے ہوئے میں چند منٹ آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا ہے، جس ترتیب سے قرآن کے احکامات آئے ہیں، ان احکامات کی سب سے آخری آیت یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج پر تشریف لائے، آپ نے شوال مکرم کی چھوٹی عید جس کو ہم کہتے ہیں سیوی والی، اس عید پہ حضور نے اعلان کیا کہ اس سال میں حج پر جاؤں۔ ہمارے ہاں پتہ چل جائے مولانا حج پر جا رہے ہیں، قاری صاحب حج پر جا رہے ہیں، شاہ صاحب حج پر جا رہے ہیں، عالم جا رہا ہے، تو کئی لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ چلو یار نیک آدمی کے ساتھ حج پہ جائیں گے، مسائل کا پتہ چلے گا، احکامات کا پتہ چلے گا، مقدس مقامات کا پتہ چلے گا، زیارت ہوگی۔ تو جب حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں تو صحابہ کی محبت کی انتہا، قافلے تیار ہو گئے، مدینہ طیبہ سے صحابہ تیار ہوئے، صحابیات تیار ہوئے، بچے تیار ہوئے، بوڑھے تیار ہوئے، قرب و جوار کے علاقوں میں اطلاع ملی وہ لوگ تیار ہو گئے۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں حضور نے حج سفر شروع کیا، احرام باندھا، مدینہ طیبہ سے چلے، یہ قافلے ساتھ، راستے میں جتنے قبیلے تھے جن جن کو پتہ چلتا گیا کہ حضور جا رہے ہیں، وہ سارے حضور کے ساتھ ملتے گئے، حتیٰ کہ جب حضور مکہ مکرمہ میں پہنچے اور حج کے دن آئے، اس وقت 1.25 لاکھ، ایک روایت کے مطابق 1,35,000 اور ایک روایت کے مطابق 1.5 لاکھ آدمی اس حج پر موجود تھے۔ حج کے بہت سارے احکامات ہوتے ہیں، ہر جگہ ایک عبادت ہوتی ہے۔ صفا مروہ میں جاؤ تو وہاں کی عبادت دوڑ لگانا ہے، کعبے میں جاؤ تو وہاں کی عبادت چکر لگانا ہے،
मिना के मैदान में जाओ तो वहाँ की इबादत कुर्बानी करना है, जमरात में जाओ तो वहाँ की इबादत शैतान को कंकर मारना है, मुज़दलिफा में जाओ तो वहाँ से रात को कंकरियाँ उठाना है। लेकिन हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफात है कि अरफात में आदमी जाके ठहरता है, लेकिन ज़ाहिर वहाँ कोई इबादत नहीं। 3 काम वहाँ बड़े अहम होंगे। एक काम तो ये है कि ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठे पढ़ी जाती है। दूसरा काम ये है कि वहाँ इमाम खुतबा देता है जिसमें शरीयत के अहकामात समझाते हैं। तीसरा काम ये है कि जितने लोग वहाँ होते हैं उस वक्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक अपने लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, उम्मत के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, जिंदगी के लिए, दुनिया से शौक और छुड़ा और मुर्दों के लिए, सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बीमारों को याद करते हैं, सबको याद करते हैं, दुआएं करते हैं। ये 3 काम अरफात के मैदान के अहम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफात के मैदान में आए, आपने वहां पर जो खुतबा इरशाद फरमाया, आपकी ऊँचनी की खुतबा उसके ऊपर बैठकर आपने उसको खुतबा दिया। हुजूर के उस खुतबे में कई मोज़े हैं। एक तो यह है कि 1.5 लाख का मजमा, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई ज़राए अबलाग नहीं, कोई आवाज़ पहुँचाने का जरिया नहीं। हुजूर ने ऊंची आवाज़ से, जैसे हम मजमा ज़्यादा हो तो चीख चिल्ला के बोलते हैं, इस तरीके से नहीं, महबूब ने आम आवाज़ में गुफ्तगू की। हुजूर की आवाज़ का मोज़ा ये था, जैसे करीब वाले ने सुना, ऐसे दूर वाले ने सुना, जैसे सामने वाले ने सुना, ऐसे गायब ने सुना। हर जगह हुजूर की आवाज़ बराबर। सुभान अल्लाह। आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया वो लंबी तकरीर भी की थी। हमारे यहाँ 3 घंटे तकरीर करने के बाद मौलवी कहता है बात तो होता तो मैं बयान पता नहीं और क्या बात है। बाद लोग बड़ा फख्र करते हैं कि हमारा जलसा हुआ रात के 4 बजे जाकर फलाने मौलवी ने 3 घंटे तकरीर की थी। कहा क्या ये बताइए, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? हुजूर की जिंदगी का सबसे बड़ा खुतबा अरफात का था। अल्लाह रसूल के एक आदमी बात करे और उस बात के अंदर अपनी गुफ्तगू करो, गुनाह कबीरा। और उलमा ने लिखा है कि जब कि दीन सुनने के लिए तैयार न हो, उसको जबरन दीन सुनाना गुनाह कबीरा। अल्लाह बोलने वाले की ज़बान रोक देते हैं कि अब तू इनको दीन न सुना, ये बेकदर है, इनके अंदर कोई कदर। खामोशी से सुनना है, सुनो, वरना उसके बाद जिन बच्चों को भी खामोश करो। तो बच्चों मिलते रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 से 20 मिनट की तकरीर की, बस। उस तकरीर में क्या था? आपने अकायद बयान किए, अमाल बयान किए, इबादत बयान किए, अखलाकियात बयान किए, मामलात बयान किए, माशरत बयान की, मईशत बयान की, इक्तिसादियात बयान की, सियासत बयान की, खान की जिंदगी बयान की, माशरती जिंदगी बयान की, हुकूक बयान किए, फराइज बयान किए, मामलात बयान किए, जोड़ और ताल्लुकात बयान किए। दुनिया की कोई ऐसी चीज जो दुनिया में अमन की जरूरत हो, क़यामत तक के सारे दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं, उसको तलाश करें, तो वो हुजूर के खुतबे हज्जतुल विदा में 1500 साल पहले। सुभान अल्लाह। आपने खुतबा खत्म किया, अभी मगरिब नहीं हुई थी, क्योंकि मगरिब तक वहां रहना पड़ा। असर का वक्त था, करीब करीब असर हो चुकी थी, नमाज पढ़ चुकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आसार वही जाहिर। आसार वही ये होते थे कि आपके जिस्म पे कपकपी जारी, आसार वही ये होते थे कि पसीना आना शुरू हो जाता, आसार वही ये होते थे कि हुजूर अपना सर यूं नीचे कर देते, वही का एक बोझ होता था। कुछ देर आप पर ये कैफियत रही, फिर उसके बाद आपने अपना चेहरा मुबारक ऊपर उठाया, अपने हाथों से अपने पसीने को साफ किया,
اس وقت جو وحی نازل ہوئی اور اس میں جو حکم آیا وہ آپ کو بتانا ہے. یہی تین باتیں اس میں ہیں. آیت ایک ہے اس میں حکم کی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے پیارے نبی الیوم آج کے دن اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا. یہ محبوب صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو 1.5 لاکھ میرے یار موجود ہیں میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں. میرے رب نے جبریل کو بھیجا ہے. جبریل نے مجھے بتایا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج کے دن عرفات کے میدان میں اللہ نے پورا دین جو مجھے دیا تھا میں نے تمہیں دیا ہے. رب خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہارا دین تم پر مکمل ہو چکا ہے. یہ دین اللہ کا ہے, مخلوق میں کسی کا نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام اللہ کا ہے. جب رب کے پاس تھا اللہ کا تھا. اللہ نے نبی کے سینے پہ اتارا, اب نبی کے دل پہ آیا تو فرمایا لکم دینکم ولی دین. محبوب کافروں کو کہو تمہیں تمہارا دین مبارک, مجھے میرا دین مبارک. میرے دین پہ تم عمل نہیں کرتے, تمہارے دین پہ میں نہیں چلتا. جب وہاں تھا تو اللہ کا تھا, جب یہاں حضور کے قلب اطہر پہ آیا اب یہ نبی کا ہو گیا. اب جب پیغمبر نے صحابہ کو بتایا, صحابہ کو سمجھایا, صحابہ تک پہنچایا اور امت کے پاس آ گیا تو اللہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ محمد کے یارو دین تمہارا. پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں دین تمہارا, شریعت بھی کہہ رہی ہے دین تمہارا, قرآن بھی کہہ رہا ہے دین تمہارا. اللہ بھی یقین کر رہا ہے کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے یہ پورا دیا ہے اور قیامت تک جتنے انسانوں کو یہ دین پہنچے گا, جس تک پہنچے گا, جو اس پر عمل کریں گے, جو اس کو پڑھیں گے, اس کا سبب محمد کے یار ہوں گے. نبی کے یاروں کو نکالو گے دین نہیں ملے گا, یاروں سے جدا ہوگے دین نہیں ملے گا. اگر پورا دین حاصل کرنا ہے اور قیامت تک کرنا ہے, ساری انسانیت میں پہنچانا ہے تو رب کو بھی محمد کے یاروں پہ اعتماد ہے, قرآن کو بھی یاروں پہ اعتماد ہے, نبی کو بھی یاروں پہ اعتماد ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارا دین کامل. اب ایک بات ہو, یہ چھوٹی چھوٹی 3-4 باتیں میں نے کہنی, تقریر نہیں, تقریر کا ماحول بھی آپ نے نہیں بنایا, مزاج بھی آپ کا نہیں کرنے کا, تو میں بھی اپنا بے وقوف اتنا نہیں ہوں تو آپ کو جبرن ٹھوس ہوں. آپ کے بعد دین کامل, تمہارا دین تم پر کامل. کیا پہلے دین کامل نہیں تھے سارے؟ لیکن آدم کا دین آدم کی امت تک, نوح کا دین نوح کی امت تک, ابراہیم کا دین ابراہیم کی امت کے لیے پورا, موسیٰ کا دین موسیٰ کی امت کے لیے پورا, عیسیٰ کا دین عیسیٰ کی امت کے لیے پورا. مگر جب میری اور آپ کی باری آئی اللہ نے کہا محبوب وہ دین نبیوں کے پاس ہوتا تھا اس امت کے لیے جن میں وہ رہتے. نبی جاتے تھے دین بند ہو گیا. تو نے نبی دیا, دین دیا ہے یاروں کو, تیرے یاروں نے پھیلنا ہے پوری کائنات میں, انہوں نے دین پہنچانا ہے سب کو. اب یہ دین قیامت تک کی انسانیت کے لیے مکمل ہے, کسی کو اس کے اندر کوئی کمی نہیں نظر آئے گی. آج سے 1000 سال بعد, 10,000 سال بعد بھی اگر کسی کو شریعت کے کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی وہ اللہ کے قرآن میں بھی ہوگا, نبی کے فرمان میں بھی ہوگا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. پہلی امتوں پر بھی نمازیں تھیں, تم پر بھی ہیں. روزے ان کو بھی ملے تھے, تمہیں بھی ملے تھے. زکاتیں ان کو بھی ملی تھی, تمہیں بھی ملی. لیکن ان کی نماز مکمل نہیں تھی, تمہاری مکمل. پہلی امتوں کو جتنی نمازیں ملی کسی امت کو 2 سے زیادہ نہیں ملی,
اور کسی امت کو 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں. 2 نمازیں ملتی تھی، 2 رکعتیں ہوتی. لیکن اکملت لکم دینکم، تمہارا دین کامل ہے. آدم کی فجر بھی تمہارے پاس ہے، نوح کی ظہر بھی تمہارے پاس ہے، یونس کی عصر بھی تمہارے پاس ہے، عیسیٰ کی مغرب بھی تمہارے پاس ہے، موسیٰ کی عشاء بھی تمہارے پاس ہے، اس امت کو جمعہ کا خطاب بھی تمہارے پاس ہے، عیدین کی نماز بھی تمہارے پاس ہے، 2 رکعتوں والی نماز بھی تمہارے پاس ہے، 3 رکعتوں کی نماز بھی تمہارے پاس ہے، 4 رکعتوں والی نماز بھی تمہارے پاس ہے، فرض نماز بھی تمہارے پاس ہے، واجب نماز بھی تمہارے پاس ہے، سنت نماز بھی تمہارے پاس ہے، نفل نماز بھی تمہارے پاس ہے، تہجد بھی تمہارے پاس ہے، چاشت بھی تمہارے پاس ہے، اشراق بھی تمہارے پاس ہے، تحیت الوضو بھی تمہارے پاس ہے، تحیت المسجد بھی تمہارے پاس ہے، استسقاء بھی تمہارے پاس ہے، خسوف بھی تمہارے پاس ہے، خسوف بھی تمہارے پاس ہے، صلاۃ الحاجہ بھی تمہارے پاس ہے، صلاۃ التسبیح بھی تمہارے پاس ہے، صلاۃ استخارہ بھی تمہارے پاس ہے، صلاۃ سنہ بھی تمہارے پاس ہے، صلاۃ النوافل بھی تمہارے پاس ہے. اکملت لکم، میں نے وہ 50 نمازیں گن کر رکھی ہوئی ہے اپنے پاس لے کے، جو اللہ نے محبوب کو معراج میں دی تھی. اکملت لکم دینکم، خدا نے ساری اکٹھی کر کے محمد کے امت کہیں سے سبحان اللہ. یہ حضور کا صدقہ تھا کہ چکر لگے تو معاف. فرض 5 باقی رہے، باقی ہیں تمہارے پاس. اللہ والے پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، واقعی بھی پڑھتے ہیں، تحیت المسجد بھی پڑھتے ہیں، تحیت الوضو بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے سب ہیں. لیکن اس امت کے ذمے فرض 5 ہے، لیکن نماز کامل. کہہ دو نماز کامل. بجلی آ گئی. پہلی بات یہ کہ دین کامل. سب کہہ دو دین کامل. ہمیں تسلی ہے کہ ہمارا دین کامل ہے. جب ہمارا دین کامل ہے تو ہمیں کسی یہودی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، عیسائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہندو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سکھ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجوسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جب ہمارا دین کامل ہے، سوشلزم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیمونزم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، امریکہ برطانیہ کے لوڈیے اور غلام بننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں دین کامل تھا. سبحان اللہ. دوسری اتممت علیکم نعمتی، اللہ نے فرمایا جتنی نعمتیں میں نے اس امت کو دینی تھی وہ سب تم پر پوری کر. سبحان اللہ. ویسے اگر یہ بغیر سپیکر کے تقریر کوئی تو مجھے لطف آ رہا ہے، نہ ہی چلائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آواز سلو کر دیں. لیکن تھوڑی عادت بڑھ گئی. گانے والا گا نہیں سکتا جب تک سپیکر نہ ہو تو سن نہیں سکتے. اتممت علیکم نعمتی، تم پر ساری نعمتیں پوری کر دی. اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں شمار نہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب نے کتنی نعمتیں دی کسی کے بس میں نہیں کچھ شمار. آنکھیں نہ ہوں، اندھے ہیں، زبان نہ ہو، بھوکے ہیں، ہاتھ پاؤں نہ ہو، لولے لنگڑے ہیں، دل دماغ نہ ہو، پاگل ہیں، ابا اما نہ ہو، یتیم ہے، اولاد نہ ہو، لاولد ہیں، خاندان نہ ہو، بے تعلق ہے، رشتہ دار نہ ہو، بے سہارا ہے، روٹی نہ ملے بھوکے ہیں، پانی نہ ملے پیاسے ہیں، صحت نہ ہو بیمار ہیں، زندگی نہ ہو مردہ ہیں. ہزاروں نعمتیں ایک وقت میں استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ نعمتیں صرف ہمارے پاس ہیں یا پہلی قوموں کے پاس بھی؟ ہمارے پاس. پہلو کو نہیں ملی. صرف قومیں نہیں، انسانوں کے پاس بھی ہیں، جنوں کے پاس بھی ہیں، فرشتوں کے پاس بھی ہیں، پرندوں کے پاس بھی ہیں، درندوں کے پاس بھی ہیں، کیڑوں مکوڑوں کے پاس بھی. سب کو ملی تو وہ کون سی نعمت ہے جو ہم پہ پوری ہوگی؟ قرآن. تمام ہم پر ہوئی وہ کیا نعمت رہ گئی تھی؟ ہمارے استاد تھے مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے بخاری
4 استادوں سے ہوئی. قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند کے وقت میں میرے استاد ہیں. سبحان اللہ. اور میری سب سے زیادہ قریبی سند جو مجھ سے لے کر حضور تک صرف 17 واسطوں میں پہنچتی ہے وہ ہے جو قاری طیب صاحب نے اس کی اجازت دی. اس وقت جو بخاری استاد پڑھاتے 25 واسطوں سے پہنچتی ہے سند. علامہ شریف کاشمیری جو انور شاہ کے شاگرد تھے میرے بخاری کے استاد ہیں. مفتی عبداللہ ملتانی جو حضرت مدنی کے شاگرد تھے وہ میرے استاد. اللہ نے بڑے بڑے اساتذہ دیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ساری نعمتیں مکمل. مفتی صاحب سبق پڑھا رہے تھے ایک دفعہ میں تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بتاؤ آنکھ بڑی نعمت ہے یا کام؟ مفتی صاحب بہت زیرک ذہین ترین آدمی. مفتی سوال کیا طلباء سے کہ کان بڑی نعمت ہے کہ آنکھ؟ ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا فقیروں کو بھیک مانگتے باہر دیکھتے ہیں جی آنکھیں تے لاکھیں جی آنکھ نہیں تے کاک نہیں. آنکھ ہے کعبۃ اللہ دیکھتے ہو, آنکھ ہے روضہ رسول اللہ دیکھتے ہو, آنکھ ہے بیت اللہ دیکھتے ہو, آنکھ ہے اللہ دیکھتے ہو, آنکھ ہے ولی اللہ کو دیکھتے ہو, آنکھ ہے ماں باپ کا دیدار کرتے ہو, آنکھ ہے جناب والا اس دنیا کی پہاڑیاں رنگینیاں یہ خوبصورتیاں یہ نظام سب آنکھ کی قدرت کے کرشمے ہیں. آنکھ نہیں دل کا کھل. تو ہم سب نے کہا جی آنکھ. کیا خیال ہے کون سی نعمت ہے؟ سارے بولو. ہم نے بھی یہی کہا, آپ نے بھی یہی کہا. مفتی صاحب کہنے لگے کہ آنکھوں سے نابینے قرآن کے حافظ ہیں یا نہیں؟ قاری فتح محمد پانی پتی کی میں نے زیارت کی تھی. قاری رحیم بھائی صاحب کے بھی استاد تھے. اور اسی طریقے سے آپ حیران ہوں گے شیخ سبیل مکہ المکرمہ کے امام تھے, ان کے بھی استاد تھے. شیخ عبدالعزیز مدینہ کے امام تھے, ان کے بھی استاد تھے. دونوں آنکھوں سے. اب اتنا بڑا عالم ہے اور جناب وہ آنکھوں سے نابینا ہے, قرآن کا قاری ہے. عبداللہ بن باز مکہ المکرمہ کا عرب کا مفتی اعظم تھا, خطبہ دیتا تھا. اب فوت ہوا ہے 2-4 سال پہلے. ہر سال جمعہ اس پہ عرفات کا خطبہ وہی دیتا تھا. دونوں آنکھوں سے نابینا. آپ کے قاری حنیف ملتانی آپ کے پاس تقریریں کر گئے, دونوں آنکھوں سے نابینے تھے, مقرر تھے بہترین. ہمارے علی پور کا ہے حافظ عبد الخالق نابینا ہے, بہترین مقرر. حافظ اللہ وسایا ہوتے تھے بیراوازی خان کے, حضرت مدنی کے شاگرد تھے, دونوں آنکھوں سے نابینے, قرآن کے حافظ اور عالم. آپ اگر جائیں نہیں توبہ ٹینشن کی طرف تو فلور ایک اڈا آتا ہے, اس کے ساتھ ایک مدرسہ ہے دارالعلوم ربانیہ اپنا فیصل آباد کی طرف. اس میں ایک بزرگ گزرے ہیں حافظ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ. بہت بڑے محدث تھے, شیخ الحدیث تھے, دیوبند کے فاضل تھے, عالم تھے, حضرت مدنی کے شاگرد تھے. دونوں آنکھوں سے نابینے تھے, بخاری پڑھاتے تھے. اس امت کا اعجاز ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ اب آنکھوں سے نابینا حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, محدث ہے, مفسر ہے, استاد القرہ ہے, امام القرہ, سب کچھ ہے. ایک کانوں سے بہرا دکھاؤ جو سنتا نہ ہو اور عالم ہو. ایک کانوں سے بہرا دکھاؤ جو سنتا نہ ہو اور حافظ ہو. ایک کانوں سے بہرا دکھاؤ جو سنتا نہ ہو اور وہ تلاوت کرتا ہو. جو سنے گا نہیں وہ بولے گا کیا. اب بڑی نعمت کون سی؟ کان. میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر نعمت دوسری سے بڑی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. دل بڑی نعمت ہے. جی فلاں بیمار ہے, اسے دل کی تکلیف ہے, اس کے لیے دعا ہر آدمی ہے. لیکن آج ہسپتالوں میں دل کے آپریشن ہوتے ہیں, اس دل کو نکال کے رکھ دیا جاتا ہے, مصنوعی دل جوڑ دیا جاتا ہے, اس کو صاف کیا جاتا ہے, پھر اس کو لگایا جاتا ہے, پھر اس کو جوڑ دیا جاتا ہے, پھر وہ نالی چل پڑتی ہیں اور جناب بندہ زندہ ہے. دل کا آپریشن ہوا ہے. لیکن اگر کوئی آ رہا ہو کوئی دوسرا آدمی اسے اوئے ایک دم بندہ بہت جاتے, اوئے یہ تو پاگل ہے. اب دل بڑی نعمت ہے یا دماغ؟ دماغ. اس کا تو علاج ہے, اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں.
ہر نعمت بڑی ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آؤں تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو رب نے ہمیں دی؟ پہلی امتوں کو دی. اتممت علیکم نعمتی، رب نے کہا میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر پوری کر دی. ان میں سب سے پہلی نعمت آمنہ کے لال، صاحب جمال و کمال، محبوب ذوالجلال، فخر الرسل، ہادی سبل، مولا کل، شاہ جمل، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، سیدنا مولانا مأوانا ملجانا مقصودنا محبوبنا محبوب ربنا حبیبنا وحبیب طبیبنا طبیب قلوبنا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. یہ وہ نعمت ہے جو رب نے دے کر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایمان والو، میرا تم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ محمد محبوب میرے ہیں، پیارے میرے ہیں، لاڈلے میرے ہیں، سنوارا میں نے ہے، چنا میں نے ہے، سنگارا میں نے ہے، حسینوں میں احسن بنایا ہے، جمیلوں میں اجمل بنایا ہے، شریفوں میں اشرف بنایا ہے، فاضلوں میں افضل بنایا ہے، کاملوں میں اکمل بنایا ہے. احسان تم پر کیا ہے کہ محمد ہمارے حوالے تمہارے کر دیا ہے. یہ وہ احسان ہے جو آدم سے عیسیٰ تک یہ نعمت نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی نبی کی امت کو ملی. حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی. اللہ نے نبیوں کو میں سے مجھے چن کے تمہارے حصے میں رکھ دیا، امتوں میں تم کو چن کے میرے حصے میں رکھ دیا. سب سے پہلا انعام حضور کا وجود ہے. سب سے حضور کا وجود ہے. اس کی برکت سے کتنے انعام ہیں. میں اس کو اگر شروع کروں تو رات بیت جائے، لیکن میری طبیعت اس طرف نہیں جا رہی کہ میں اتنی لمبی تقریر کروں. موسم کی نزاکت بھی سامنے ہے، میں نے صبح کہیں جا کے جمعہ بھی پڑھنا ہے اور ابھی رات کو سفر بھی اس ترتیب کے ہو گئے. پہلی امتوں کے جتنے عیب ہیں قرآن میں. قوم نوح نے کیا کیا، قوم عاد نے کیا کیا، قوم سمود نے کیا کیا، قوم تبع نے کیا کیا، قوم شعیب نے کیا کیا، فلاں قوم نے کیا کیا. ناپ تول میں کمی کس نے کی، زنا کس نے کیا، چوری کس نے کی، شریعت کی حدوں کو کس نے توڑا، شرک کس نے کیا، فلاں فلاں کمزوریاں، ان کو کیا کیا عذاب ملے. کمی تو ہم نے بھی کوئی نہیں کی، کام سارے ہم نے کیے. ہمارا کوئی عیب ان کتابوں میں نہیں، ان کے سارے عیب قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا. ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، کوئی عیب بتایا نہیں. تو یہ کمال نعمت نہیں ہے کہ ان کے عیوب ہمارے سامنے ہیں، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے سب سے بڑا انعام بتا. سبحان اللہ. اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں مکمل کرنا. اسی طریقے سے بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، ان قوم کی شکل بنی، بندر بنی، خنزیر بنی، زمینوں میں پھنسے. بے شک کہیں کہیں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بے موسمی بارشیں آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، آزمائش ہے، لیکن من حیث العذاب نہیں. ان امتوں پہ عذاب آیا، اس پہ نہیں آیا. اللہ کہتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. عذاب دینا چاہتا ہوں، محمد تیرے روزے کو دیکھ کے آیا ہوا عذاب دیتا ہوں. اتممت علیکم. سب سے بڑی نعمت حضور کا وجود. دوسری نعمت جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، اس امت کے حصے میں ہے، توجہ میری طرف، وہ ہے اللہ کا قرآن. سارے کو اللہ کا قرآن. آج یہ قرآن کی محبت میں اس جنگل میں اتنا بڑا تعلق اور اتنی بڑی آپ لوگوں کی محنت. آپ نے اتنا حوصلہ دکھایا اور ادارے کے ساتھ اتنی بڑی محبت کی. اتممت علیکم نعمتی، قرآن سب سے بڑی ہے.
قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ کلام جب آدمی بولتا ہے تو اندر سے باتیں باہر آتی ہیں۔ میں بول رہا ہوں میرے اندر سے بات باہر آتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جو رب کے اندر تھا وہ باہر آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ قدیم ہے، قرآن کلام قدیم ہے۔ اللہ مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ عزیز ہے، یہ کتاب عزیز اور قرآن عزیز ہے۔ اللہ حفیظ ہے، یہ قرآن محفوظ ہے۔ جو رب کے اندر تھا اللہ بولتے گئے، قرآن کرتا۔ سبحان اللہ۔ ساری امتوں کی کتابیں بدلی، عبادتیں ختم، صفحے ختم، رد و بدل تبدیلی ہو گئی۔ میرے خیال ہے یہ تحصیل یزمان سے اسی طرف آؤ تو نکلتے اس ہاتھ میں عیسائیوں کو چک ہے، بڑا معروف چک۔ اسی چک میں آج سے بہت پرانی بات ہے، ایک دینی مدرسے کا افتتاح، وہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، مدرسہ بنی ہے، میرے خیال ہے چک کے اندر حضرت مولانا طاہر رحمت صاحب شیخ الحدیث بکریہ والے بھی تھے، میں تھا اور کئی علماء تھے۔ میں نے وہاں ایک تقریر میں ایک بات کہی، ہمارا دین کامل ہے، ہمارے نبی پہ اترنے والی کتاب محفوظ ہے۔ دنیا کو دعوت وہ دے سکتا ہے جس کا دین کامل ہو، جس کے پاس ناقص ہے وہ دعوت کیسے دے؟ وہ دے سکتا ہے جس کا دین کتاب محفوظ ہو، جس کے پاس کتاب ہی نہیں وہ دعوت کس کی دے گا؟ تو ہمارا قرآن محفوظ ہے، اسی لیے ہم دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تقریر ختم ہو گئی تو ہم جہاں جا کے بیٹھے، وہاں 3-4 نوجوان آ گئے، 5-7 آدمی کے نوجوان، ینگ نوجوان، بڑے ظاہر سمجھے ہوئے لگتے، آ کے بیٹھے۔ میں نہیں جانتا تھا کون تھے، مجھے کہنے لگے کہ ہم کرسچن ہیں، کیونکہ چکی سارا عیسائیوں کا تھا۔ آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا آپ نے ایک بڑا شب خون مارا ہے ہم پر، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان کو تبلیغ کا حق ہے اور کسی کو نہیں۔ میں نے کہا میں نے دلیل دی ہے کہ ہماری کتاب محفوظ ہے، تم کتاب دکھا دو۔ ہمارے نبی کی سیرت کامل ہے، تم سیرت دکھا دو۔ مجھے کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کتاب ہے۔ کون سی؟ تو ان کی ظاہر ہے انجیل ہے۔ اس نے کہا جی بائبل، بائبل اس کو کہتے ہیں، انجیل۔ میں نے نا طالب علمی کے زمانے میں علامہ منظور احمد چنیوٹی سے رد عیسائیت کا مناظرہ کرا، کچھ باتیں دماغ میں تھی۔ میں نے کہا کون سی انجیل ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا کون سی انجیل ہے؟ تو ایک دم سہم گئے کہ یار یہ کیسے بات ہے؟ ہم مسلمان ہزار لڑیں، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ شاذلی ہے، یہ فلانا ہے، ہزار قسمیں ہماری بن جائیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کا قرآن اور ہے، میرا قرآن اور ہے۔ قرآن سب کا۔ میں نے جب اسے کہا نا کون سی انجیل، تو وہ سہم کیا۔ اس وقت بھی ان کی 4 انجیلیں ہیں، مرقس کی، یوحنا کی، متی کی، اور اسی طریقے سے اور بھی یوحنا کی انجیل، لوقا کی انجیل۔ اور وہ ہر انجیل والا دوسرے کو کہتا ہے میری سچی، اس کی۔ ہم یوں تو کہتے ہیں، میں دیوبندی ہوں، کہوں گا بریلوی خراب جھوٹے ہیں، ماں بریلوی مجھے کہیں گے یہ وہابی دیوبندی جھوٹے ہیں، ہم کہیں گے اہل حدیث جھوٹے ہیں، اہل حدیث کہیں گے دیوبندی جھوٹے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کا قرآن جھوٹا ہے۔ کبھی کہا ہے؟ قرآن ہم سب کا، وہی قرآن دیوبندیوں کا، وہی بریلویوں کا، وہی اہل حدیثوں کا، وہی شافعیوں کا، وہی مالکیوں کا، وہی حنبلیوں کا، کتاب سب کی ایک ہے۔ میں یہ ڈائری پہ تاریخیں لکھتا ہوں، صاحب نے لکھ رہی تو ہم نے لکھ لی، وہ ڈائری میرے پاس ہے۔ میں نے انہیں ڈائری دیکھ کے کہا مل کے اس کے اندر پوری دنیا کی زبانیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کون سی زبان کون سے ملک میں بولی جاتی ہے، ملک بھی لکھے ہیں۔
तौरात जिस जबान में आई थी, इंजील जिस जबान में आई थी, दुनिया के किसी मुल्क में वो जबान बोली जाती है तो दिखा दो। ओ इब्रानी जबान इस वक्त सफे हस्ती से मिट गई है, उसके अब्जद नहीं, उसका पता नहीं। हमारा कुरान अरबी में है, अरबी के कवायद मौजूद है, अरबी के ज़वाबित मौजूद हैं, अरबी का तकल्लुम मौजूद है, अरबी का तलफ़्फ़ुज़ मौजूद है। एक एक लफ्ज की अदायगी कारी सिखाते हैं। त्वा कैसे कहना है, ता कैसे कहना है, था कैसे कहना है, सीन कैसे कहना है, स्वाद कैसे कहना है। एक एक हर्फ का तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सिखाई जाती है, इसलिए कि कुरान महफूज है, उसके सदके से अरबी भी महफूज है, ग्रामर भी महफूज है, सर्फ भी महफूज है, नहव भी महफूज है। ये सारा कुछ महफूज है जो कुरान के सदके से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी नेमत इस उम्मत को कुरान है। रमजान आ रहा है, रजब में हुजूर को मेराज हुआ था, शाबान को हुजूर ने अपना महीना कहा, रमजान को उम्मत का महीना कहा। आप मेराज पर गए तो अंबिया की सफे बनी हुई थी, आम लोग नहीं थे, नबी थे, और सारे नबी हुजूर से उम्र में बड़े थे, दुनियावी उम्र के लिहाज से बड़ी उम्र हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र ऐलान नबूवत से पहले 50 साल, ऐलान नबूवत के बाद 950 साल, 1000 साल, ये तूफान तक 6 महीने तूफान आया, फिर तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। 13.5 सदियां यानी 1400 साल नबी की उम्र है। सब सारे बाबे मोहतरम, लेकिन मुसल्ला उसका हक है जिसके पास ये भी रमजान आ रहा है ना, तुम हाफिज खुदा ये मेरी मसीद इस कौम के हाफिज को दिन कौन पढ़ा देते, इस चाहते कौन पढ़ा दे, किसी चौधरी नंबरदार को बड़े अच्छे आदमी हो माशाल्लाह, नंबरदारी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है और तुसी पढ़ा दे, एसी साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, कोई अफसर साहब, कोई सदर, गवर्नर, वजीर आजम साहब, तो सही तशरीफ ले आओ, मियां साहब आप आ जाए मुसल्ले पे खड़े हो जाए। ये मुसल्ला उसका है जिसके पास कुरान है। ये सारे नबी पीछे, कुरान वाला आगे। आसमानों पे हुजूर गए, आदम पहले आसमान पे, ईसा दूसरे पे, यूसुफ तीसरे पे, इदरीस चौथे पे, हारून पांचवें पे, करीम छठे पे, खलील सातवें पे, जिब्रील सिदरा पे, अर्श पे वो गया है जो कुरान वाला है। तो कुरान वाला सबसे आगे और कुरान वाला सबसे ऊंचा। कह दो कुरान वाला सबसे ऊंचा। खुश नसीब हो जो कुरान वालों की खिदमत करते, खुश नसीब हो जो कुरान वालों से मोहब्बत करते, खुश नसीब हो जो कुरान वालों से ताल्लुक करते। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, आगे एक नेमत बताता हूँ, फिर मैं बात करूँ। तीसरी नेमत जो मुझको और आपको मिली, क्या करूँ, ये मामला और जितनी देर इसका स्पीकर बंद है इतने पैसे इसको ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, आ गया तो ले जा, कोई बात नहीं, तवज्जो मेरी तरफ करें।
رجب میں آئی نماز، شعبان میں آئی زکات، رمضان میں آئے روزے، شوال سے بنا حج کہ شوال میں حضور نے اعلان کیا، ذوالقعدہ میں سفر کیا، ذوالحج میں حج کیا، یہ شش مہی آپ کی عبادت کی ہے۔ تو اس میں یہ جو شعبان ہے یہ زکات، ہم زکات کا حساب کرتے ہیں رمضان میں۔ اسی مولوی جانے بھیک منگن واسطے یار مدرسہ سارا سال چلانا ہے، کچھ پا کے ہو ایسے نہیں کہا مولوی یہ بھی میری روانہ میری کرامت دیکھو مجھے کیسے پتہ چلتا، توجہ کریں بس میں بات ختم کروں۔ رمضان المبارک کی تیاری شعبان میں ہے۔ ہم رمضان میں جاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں یار مدرسوں کے لیے چندے دو، پہلے چلے جاتے یار 15 کے بعد حساب کرنا ہے تو پہلے آ گئے، 15 کے بعد جائیں تو پہلے دے دیتے نہ ہون تو آئے، نہ دیتے ہیں نہ دینے کے لیے۔ ہاں رمضان کی تیاری شعبان میں ہے۔ ہمارے مسلمان اتنے عقل مند ہیں ماشاءاللہ کہ 27 کو یا 29 کو ختم ہوتا ہے ہماری مسجد میں۔ پتہ نہیں کس الو نے تمہیں سکھا دیا کہ حافظ قرآن کو پیسے نہ دیا کرو، حرام ہے، پتہ نہیں کس جائے، اس کے لیے طے کرنا حرام ہے، تمہارا دینا حرام نہیں ہے۔ تم تو قرآن کی قیمت دے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آزان دے اس کے لیے ہدیہ دیتے ہو، نماز پڑھائے اس کا ہدیہ دیتے ہو، بچوں کو قرآن پڑھائے اس کا ہدیہ دیتے ہو، مسجد میں جھاڑو دے دے اس کا ہدیہ دیتے ہو، تمہارا کوئی کام کر دے اس کا ہدیہ دیتے ہو، 1-2 گھنٹے یہ ساؤنڈ پڑھا چلا رہا ہے اس کو 5000 دیتے ہو۔ ہر چیز کا ہدیہ ہے، ایک رب کا قرآن ہے جس کے لیے تمہیں کسی نے کہا حرام، یہ مٹی کھاتے ہیں۔ 29 کو ختم ہوتا ہے، یہ چودھری صاحب، ملک صاحب، سیٹھ صاحب، رئیس صاحب، خان صاحب یوں کپڑے کا ایک جوڑا بغل میں دباتے ہیں، جیب میں 500 کا نوٹ اٹھا کے آتے، کاری جی بڑا سونا قرآن پڑھیا، دل خوش ہے، اے کپڑے لاؤ تے 500 لاؤ تے عید تے سوا کے پا لینا، دینا کر دو سارے لاؤ۔ اس الو کو کوئی پوچھے بے تینوں 29 نو کی سوا کے دے گا کہ مولوی نو سوا کے دے گا؟ سیکھ دے گا تب۔ شعبان میں اتنے کپڑے لو، فقراء، غرباء، مساکین، حفاظ، ان طلباء اور دین کے پڑھنے والوں کے لیے ان میں تقسیم کرو، ان کو سلا کے دو، ان کو پہناؤ، تاکہ رمضان کی ہر نماز میں ہر دن نیا کپڑے پہن کر مصلی پہ کھڑا ہو اور تمہیں اللہ کا قرآن اس کی تیاری کر۔ تیسری تیاری رمضان المبارک کی یہ ہے کہ اس میں حضور روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے روزے آسان تلاوت کرو، صدقہ خیرات دو، رمضان کا اہتمام کرو، رمضان کے اعمال کرو، سحری اس کی عبادت ہے، افطاری اس کی عبادت ہے، دن کا روزہ اس کی عبادت ہے، رات کی تراویح اس کی عبادت ہے، تلاوت اس کی عبادت ہے، کلمہ طیب پڑھنا عبادت ہے، استغفار پڑھنا عبادت ہے، جنت کی طلب کرنا عبادت ہے، جہنم سے پناہ مانگنا عبادت ہے، درود شریف کی کثرت کرنا عبادت ہے، اپنے والدین اور سارے فوت شدگان کی بلندی درجات دعا عبادت ہے۔ رمضان میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی عبادت دعائیں ہیں۔ فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، دن رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، شاید آپ کے مانگنے میں تو کمی ہے، خدا کی رحمت کے متوجہ ہونے میں کمی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری نعمت یہ ہے جو اس امت کو ملی، پہلو کو نہیں ملی، کہ حضور کے بعد دین قیامت تک امت پہ پہنچنے کا ذریعہ خلافت راستہ۔ پہلے نبیوں میں سے کسی کو خلافت نہیں ملی کہ اللہ نے موسیٰ کو کہا تو اپنا خلیفہ بنا، ابراہیم کو کہا تو اپنا خلیفہ بنا، نبی کے بعد نبی آتا تھا، حضور کے بعد خلافت آئی۔ اس لیے قرآن نے جمع کے لفظ کہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم
یہ چار کا لفظ بتاتا ہے کہ قیامت تک دین چار کے ذریعے آخری نعمت یہ ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام صرف نماز ہے یا پورا دین؟ حضور نے ابو بکر کو مصلی دیا تھا، نماز پڑھو۔ آقا کے وصال کے بعد مسئلہ خلافت چل پڑا، کون خلیفہ بنا؟ ابو بکر کا ہاتھ حضرت علی نے پکڑ کر کہا پیغمبر نے آپ کو یہ مصلی دیا ہے، میں آپ کو خلافت کے منصب پر بٹھاتا ہوں، جو نماز پڑھانے کے قابل ہے وہ امت کی امامت کرا سکتا ہے۔ اس سے مسئلہ کیا سمجھ آتا ہے؟ بھئی تواڈے ووٹ دا حقدار وہ ہے جڑا مسجد وچ نماز پڑھا سکے۔ MNA صاحب آئیں، MPA صاحب آئیں، وزیر صاحب آئیں، مشیر صاحب آئیں، آپ انہیں مصلی پہ کھڑا کر دیں، اگر وہ نماز پڑھا لیں تو ووٹ دینا، نہ پڑھا سکے تو سمجھ لینا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، مجرم ہو، خدا رسول کے اللہ کے ہاں قیامت کے دن معاوضہ ہوگا کہ ایسے بے دین کو تم نے ووٹ دیا ہے جو تمہاری عبادت کو نہیں سنبھال سکتا، تمہاری حکومت اور خلافت کو خاک سنبھالے۔ یہ میں نے چار مسئلے آپ کو سمجھا۔ اکملت لکم دینکم، دین کام، اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں، رضیت لکم الاسلام دینا، قیامت تک ہمارا دین دین اسلام۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں جو انہوں نے نہیں کہی، میں کہتا ہوں، میرے دل میں آئی ہے کہ آپ لوگ اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں اور اس میں ادارے سے بہت مطمئن، اس کے شاگرد بڑے بڑے مفتی اور شیخ الحدیث اسلام آباد کے جو یہاں سے پڑھ کے گئے، ظہور کا بیٹا تنویر یہاں سے پڑھ کے گیا، اتنا سا بچہ ہوتا تھا یہاں پڑھتا تھا، میں یہاں کسی چک میں تقریر کرنے آیا تھا، رات کو یہ مجھے ٹرالی میں لے کے یہاں لے آیا اور پھر یہیں اپنے کمروں میں اپنے ساتھ چابی میں لٹایا، صبح کو یہاں درس دلوایا۔ اس دور آج وہ بہت بڑے ادارے کا محتمم ہے وہ سلمان، مولانا عبدالشکور دین پوری کے بڑے بیٹے مولانا عبدالوحید وہ رشتے میں میرے داماد ہیں، میری بھتیجے کے شوہر ہیں، وہ اس مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں۔ آپ کو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ آپ کا فیض ہے جو وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ میں اللہ سے ایک چیز مانگتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں 20 آدمی ایسے تیار ہو جائیں جو رمضان کی